بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تو تیرے ہیں. آج سندھ یونین آف جرنلسٹ جو کہ سندھ بھر کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس حوالے سے جی ایک دورے کا آغاز کیا ہے جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے شہر کراچی کے جو ممتاز لوگ ہیں کہ مختلف شعبوں میں خدمات کے حوالے سے جن کا نام بہت اہم ہے ان سے ہم ملاقات کریں. تو ابتدا ہے جی اس کی. ہم آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں کہ جو نہ صرف ہمیں بلکہ اس کراچی شہر میں تمام کام کرنے والے لوگ کو وہ کسی بھی حوالے سے کام کر رہے ہوں، ثقافتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، صحافتی حوالوں سے، یہ ان پر دست شفقت رکھنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور ان کا تعاون ان کے ساتھ شامل حال رہتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب. رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب کا میں ناظرین کے لیے جو نہیں جانتے تعارف کروا دوں کہ آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت زبردست منظم تنظیم جو برادری کے حوالے سے آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن اسپورٹس اینڈ کلچر کے چیئرمین بھی ہیں. تو رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب موجود ہیں. جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں قبل اس سے کہ رانا صاحب سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کروں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اور مزید خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ میرے ساتھ دو ایسی شخصیات بیٹھی ہیں کہ جو صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، جن کی صحافت کی دنیا میں بہت خدمات ہیں. ایک تو سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر سینئر صحافی جناب محترم ارشاد احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں تو میں اکثر آپ کو کہتا ہی رہتا ہوں، ہمارے چینل پہ آپ کو نظر آتا ہے ان کا نقطہ نظر بھی. اور میری یہ بھی گزارش ہے آج موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کا ایک ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جو کہ ہماری سائٹ پر موجود ہے، کائنڈلی ضرور دیکھیے گا. خاص کر وہ لوگ کہ جو صحافت سے کسی بھی قسم کا شغل رکھتے ہیں یا واسطہ رکھنا چاہتے ہیں یا صحافت کو جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ خاص کر پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اور کراچی کی صحافت کے حوالے سے بہت بڑا نام. میں ان کا پہلے نام سنا کرتا تھا لوگوں سے، اخباروں کی لو پر ان کا نام پڑھا کرتا تھا، مختلف اخبارات، بڑے بڑے معروف اخبارات کراچی شہر سے نکلنے والے روزنامے. میری ان سے ملاقات نہیں تھی. پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور نہ صرف ملاقات کا بلکہ یہ ہماری سرپرستی میں آ گئے، اور ہماری تنظیم کے سینئر نائب صدر ہیں جناب فضل رزاق بابو صاحب. السلام علیکم فضل بھائی. السلام. بہت شکریہ شہزاد بھائی. تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہمارے ارشاد احمد خان صاحب موجود ہیں. ارشاد بھائی تھوڑا سا رانا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ دو الفاظ کہیں تو پھر میں گفتگو کا آغاز کروں. السلام علیکم. رانا مشتاق احمد صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک بڑی باغ و بہار شخصیت ہے. ماشاءاللہ خوش مزاج اور لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہنے والے. کراچی کا شاید کون ہوگا ایسا جو رانا صاحب سے واقف نہ ہو. اور ہماری اپنی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہم صحافیوں کی، پورا صوبہ سندھ کے صحافیوں کی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے سندھ یونین آف جرنلسٹ، اس کے آپ سرپرست بھی ہیں، اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتے. جب بھی ہم نے کسی بھی مسئلے میں ان سے رابطہ کیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور رانا صاحب سماجی کاموں کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور ان کی شخصیت کے اوپر یوں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ٹائم اتنا نہیں ہے، بہرحال کم کو زیادہ سمجھتے ہوئے جو کہا بس اس پہ اکتفا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے. اور وہ ارشاد بھائی شاعر نے کہا تھا نا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سفر دیا. رانا صاحب میں اس سے قبل کہ میں تمہید باندھوں
ارشاد بھائی نے بڑے اچھے مختصر پیرائے میں آپ کی شخصیت کا ذکر کیا. تھوڑا سا اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا, اور پھر اس کے بعد یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی جو ہے اس کے بارے میں اور اپنی تنظیم جو آپ کی برادری کی رائے اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چیئرمین پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی. ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے, اور اس کھیل نے پاکستان کو جو عزت بخشی ہے, اس کھیل سے پاکستان دنیا کے نقشے کے اندر ایک واحد ملک بنا ہے کہ جس نے ہاکی میں دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ حاصل کیے. اور جب پاکستان بنا تو اس وقت جو گیم اور جو شجاعت اور بہادری کے حوالے سے پاکستان کا دنیا کے اندر جو امیج تھا, اس میں ہاکی نے بڑا اہم کردار ادا کیا. جب بھی کبھی کوئی میچ ہوتا ہے, جب بھی کبھی کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کا پرچم پوری دنیا کے اندر سبز ہلالی پرچم لہرایا جاتا. یہ ہماری پاکستان ایز اے پاکستانی اور ایز اے ہاکی پلیئر ہماری خوش قسمتی رہی. تو ہم نے پاکستان کے اندر ایک ہاکی کے اندر ایک اکیڈمیز بنائی, اور اس اکیڈمیز سے ہم نے ہاکی کے پلیئر دریافت کیے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں جا کے ہم نے ہاکی کو پروموٹ کیا, اور وہاں سے ہمیں ایسے بچے ملے کہ جو پاکستان کا نام روشن کرنے میں اس وقت پاکستان کے کیمپ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بچے. ثم الحمدللہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی, اور ایسا جذبہ لے کے ہم اس کوشش کو شروع کیا کہ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کام کر رہے تھے کہ پاکستان کی عبادت, پاکستان کی 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہماری عبادت ہے, تو کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا, میں اس قوم سے بلانگ کرتا ہوں جو راجپوت ہے, اور راجپوت ایک ایسی زندہ قوم ہے کہ ہمیں فخر ہے اپنی قوم پہ کہ 11 نشان حیدر میں سے 9 نشان حیدر صرف راجپوت برادری کے سپوتوں نے اپنے تمغے اپنے سینے پہ سجائے, اور ہماری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے سپوتوں کو سرحدوں پہ بھیج کر فخر محسوس کیا. ثم الحمدللہ آج ہم اس قوم سے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے. اور راجپوت کلچر ڈے ہمارا ایک جیسے مختلف برادریز اپنے ایک دن مناتی ہے, اور اس میں ہم راجپوت کلچر ڈے 5 اپریل کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 اپریل شاہ فیصل کالونی کے اندر ہمارے راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کا آفس ہے. کل انشاءاللہ وہاں پہ ایک کیک کٹا جائے گا, کیونکہ چونکہ SOP کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے ہم ریلی یا کوئی جلوس جلسہ نہیں کر پا رہے, لیکن کل ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک کیک کاٹ کے ایک محب وطن پاکستانی اور راجپوت ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا رانا صاحب, ماشاء اللہ آپ نے ذکر کیا. اس سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ہے, ظاہر ہے مختلف شعبوں میں آپ کام کر رہے ہوں گے, تو جو مقامی یعنی جس طرح اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی کا اگر کوئی نوجوان کوئی شخص بھی اس کھیل میں آگے آنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا قومی, آپ نے خود کہا یہ اپنا ہمارا قومی کھیل ہے, لیکن بڑے عرصے سے جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, اسے وہ مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کی کیا کوئی ایسی پروگرام ہے کہ ان بچوں کو, جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں, جو اسکول یا کالج لیول کے بچے, ان کو ہم اس کھیل میں انوالو کر سکیں؟ ابھی ریسنٹلی دسمبر میں ایک کیمپ لگایا کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے. تو سب سے پہلے میں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کو بھی اپریشیٹ کروں کہ پاکستان کی ایک واحد تنظیم بنی ہاکی کے اندر کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دی کہ پاکستان میں ابھی بھی ہاکی زندہ ہے. جب کیمپ لگایا تو تقریباً 1100-1200 بچے انٹروڈیوس ہوئے, ان میں سے پھر ٹیمیں بنی اور پاکستان کے کیمپ اٹینڈ کیے انہوں نے. اور باجوہ صاحب کھوکر, سجاد کھوکر باجوہ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہاکی ایسوسی ایشن کے, وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے بڑے خوش ہوئے یہاں کی ہاکی ایسوسی ایشن کی تنظیم سازی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اور اس سے بڑھ کر ابھی چونکہ رمضان شریف میں ایک لاہور قلندر ہاکی لیگ ہونی تھی جو PSL کے طور پہ ہو رہی تھی, تو ہاکی لیگ لاہور قلندر عاطف رانا صاحب جو فواد رانا کے بھائی ہیں وہ آئے تھے یہاں پہ, اور انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا. ثم الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایونٹ شروع ہونے والا ہے کہ ونر ٹیم کو 1 کروڑ روپے دیا جائے گا, اور رنر اپ کو 50 لاکھ روپے, اور تھرڈ پرائز 30 لاکھ روپے, اور ہر کھلاڑی کو 2.25 لاکھ روپے تقریباً ڈیلی 2.25 لاکھ روپے دیا جائے گا.
تو اب ہاکی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گی. اس میں آپ صحافی لوگوں کے بھی کردار اور الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا کا بھی کردار ہے. اور میں سب سے زیادہ جو ہر دفعہ میں زور دیتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں اگر بحال ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہم راج کرنے میں انشاءاللہ سر فہرست ہوں گے. ڈپارٹمنٹ ٹیمیں ختم ہوگی, بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. کرکٹ میں بچوں کو نوکریاں ملتی ہیں لیکن ہاکی میں نوکریاں نہ ملنے کے برابر ہیں, اور والدین بچوں کو گراؤنڈ میں نہیں لے کے آتے. اب میری ارباب اختیار چونکہ عمران خان صاحب خود ایک پلیئر ہیں بہت بڑے, اور وہ ان سے درخواست بھی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں کو بحال کریں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک قانون بنائیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ہاکی, چونکہ قومی کھیل ہے اور قومی دھارے پہ ہے, اور اس کی ایک ٹیم بنے گی. جب ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیم بنے گی تو بچوں کو روزگار ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ پہلے 24 ڈپارٹ کی ٹیمیں کراچی کے اندر موجود تھی, اور کراچی کی ہر ٹیم میں 7-8 کھلاڑی ہمارے کراچی کے شامل ہوتے تھے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری اس آواز کو اچھا ایک اور چیز کہ پہلے جب کمنٹری ہوتی تھی تو وہ اردو میں ہوتی تھی, اور اردو میں ایک جوش ولولہ ہوتا تھا. آج تک ہم سمیع اللہ, کلیم اللہ, حسن سردار, حنیف خان, صلاح الدین, اختر رسول, امجد رانا مجاہد, سلیم شیروانی, مختلف جو ہمارے لیجنڈ ہیں ان کا نام اس لیے ذہنوں میں ہے کہ اس وقت کمنٹری جو ہے اردو میں ہوتی تھی. اب چونکہ کمنٹری انگلش میں ہوگی اور کمنٹری کا معیار وہ نہیں رہا جو پہلے جوش ولولے والا تھا. لیکن جیو سپر بیگ صاحب انہوں نے بہت اچھا, اقبال بیگ نے ایک اچھا سجیسٹ کی کہ اب جیو سپر لائیو میچ بھی دکھائے گا اور کمنٹری بھی اردو میں ہوگی. میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوب جی. وہ مجھے پرانی یاد آ گیا وہ جی, ہم ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے جی, سلیم اللہ نے کلیم اللہ نے, اور یہ گول ہو گیا. تو بالکل ضرورت ہے اس بات کی, اور خاص کر اپنی زبان میں جو ہے کھیلوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کی جو راجپوت انٹرنیشنل یہ ایسوسیشن ہے, اچھا اس حوالے سے میں نے پہلے بھی 2-3 کراچی شہر میں میں نے کچھ پروگرامات کیے ہیں. میں نے اس دن لیاری میں ایک سربازی برادری ہے ان کا پروگرام کیا کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل لیول کا, آپ اگر دیکھیے گا میرا پروگرام, کہ وہاں پر ایک اسٹیڈیم بنایا ہے. اس طرح القریش والوں کا میں نے ایک پروگرام کیا تو ان کے 7ویں ہسپتال کا افتتاح تھا. میں نے اس پروگرام میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو برادری کی تنظیمیں ہیں ان کو آپ معمولی تنظیمیں نہ سمجھیں, یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور بہت بڑا کام کر سکتی ہیں. میں اب آپ کو لیاری کے اس اسٹیڈیم کی بتاؤں, آپ یقین کریں انہوں نے باہر سے وہ منگوائی ہے آسٹروف, اور انٹرنیشنل لیول کا وہ اسٹیڈیم ہے. جگہ انہوں نے KMC نے دی, وہاں بلدیہ جنوبی والوں نے. تو تھوڑا سا اپنی تنظیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ تنظیم کی کیا خدمات ہیں اور کیا ارادے ہیں آپ کے. ہاں, سب سے پہلے تو چونکہ پاکستان کی 70+ آبادی راجپوت برادری ہے, تو ہمارے کنور قطب الدین صاحب ہمارے چیئرمین بانی اور چیئرمین آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن, ان کا ایک احسن قدم یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً کوئی 250 کے قریب تنظیمیں ہماری آلریڈی پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں. تو کنور صاحب نے آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن نہ صرف پاکستان بلکہ تقریباً 70-72 ممالک کے اندر پچھلی دفعہ کیک بھی کٹا تھا راجپوت کلچر ڈے پہ, اور انہوں نے تنظیم سازی کی. اور ہمارا سب سے بڑا ایم یہ تھا کہ ہم غریب اور ذہین بچوں کو CSS کروا کے, راجپوت برادری کے بچوں کو CSS کروا کے ان کو اعلیٰ جاب ملے. اس کے لیے اسلام آباد میں ایک پلاٹ بھی ہائر ہو گیا اور وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک بینک بھی بنانا چاہ رہے ہیں کنور صاحب کہ اس بینک سے ہم راجپوت برادری کے بچوں کو اور وظیفہ بھی دیا جائے, ان کی اسکالرشپ کا بھی انتظام کیا جائے, اور ان کو نہایت ہی سستا اور اچھا قرض دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اور بلا سود قرض دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے. اور ہم راجپوت برادری کے سب سے پہلے جو ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم صحت اور تعلیم پہ توجہ دیں. اس کے لیے ہم نے اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک سلائی سینٹر قائم کر دیا ہے, اور ایک اسکول اور ایک ہاسپٹل ہم اورنگی ٹاؤن میں بنا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ورک ہو رہا ہے. تقریباً اگر کرونا نہ ہوتا شاید ہم شروع کر چکے ہوتے, لیکن اب ایک سب سے بڑا ہم ایک راجپوت قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آج کل مرنا کراچی کے اندر بہت مشکل ہو گیا ہے.
کہ ایک آدمی جو مرتا ہے 25-26 ہزار روپے KMC اور ان کو دینے پڑتے ہیں. ہم راجپوت کے لیے ایک قبرستان بنانا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پہ راجپوت کو دفنایا جائے گا. اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو ٹھیک ہے, فنڈ دے دے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فری انشاءاللہ تعالیٰ کریں. اور اسکول اور ہیلتھ ہاسپٹل جو راجپوت برادری نہیں بلکہ اس میں ساری برادریوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فری, اسکول کی فیس نہیں ہوگی اور ہاسپٹل بھی فری ہوگا اور اس میں کوئی دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. ایک میں اپنے طور پہ بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چونکہ 2 بچے گونگے بہرے ہیں, میں پہلے بھی ایک پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں گونگے بہرے بچوں کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں اور اس اسکول میں کوئی فیس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ میرے بچے کی فیس 5,500 روپے ہے, لیکن بیٹی کی فیس بھی تقریباً اتنی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ان بچوں سے بلا معاوضہ, کوئی فیس نہیں ہوگی اور ان بچوں کا علاج بھی فری ہوگا. ان کے جو اعلی سماعت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات موجود ہیں. اگر ہم سگنل پہ جا کے جھولی بھی پھیلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اتنے ہو جائیں گے کہ نیڈی بچوں کو ہم آلے بھی دے دیں. چونکہ میں نے ابھی اپنے بچوں کے لیے آلے خریدے تھے 3,65,000 روپے کے, 3,64,000 روپے کے دونوں بچوں کے آلے, لیکن چونکہ مہنگا آئٹم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں اس میں بھی ضرور کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی واہ ماشاء اللہ جی. مجھے علم نہیں تھا کہ آپ 2 اسپیشل بچوں کے والد ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت, حوصلہ, استقامت عطا فرمائے. اور آپ نے تو یہیں پر دنیا میں ہی جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ سامان میسر کر لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کو اس گفتگو کے دوران یہ اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی رانا صاحب نے بھی کہ ہاکی جو ہے بہت اہم کھیل ہے اور ہمارا قومی کھیل ہے, اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو اس کو آگے آنا چاہیے, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نوجوان جو ہیں وہ اس طرف راغب ہوں اس کھیل کی طرف. اور جس طرح کرکٹ کی طرف لوگ ہمارے دیوانہ وار پھرتے ہیں اسی طرح ہاکی کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی سرگرمی ہے, ان کو اچھے مواقع میسر آئیں گے. برادری کے حوالے سے دوران گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ جو برادری کی تنظیمیں ہیں اس میں خدا نخواستہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو برادری کی تنظیمیں ہیں صرف انہی کے لیے کام کرتی, سب کے لیے کام کرتی ہیں. نام جو ہے ایک برادری کا ہوتا ہے شناخت کے حوالے سے, وہ سب کے لیے خدمت کرتی ہیں. رانا صاحب نے بتایا تو یہ بہت اہم تنظیمیں ہیں, برادری کی تنظیمیں, یہ بہت کام کر سکتی ہیں, بہت کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا جی رانا صاحب کے ساتھ بھی آئندہ, اور دیگر آگے کی جانب بڑھتے ہیں. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.